الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل قتال فيه كبير ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص، بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جیسے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، ہمارے ہاں
ملک پاکستان میں ایک سوگ کی فضا جو ہے وہ نظر آتی ہے، یہاں تک کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتے، وہ لوگ بھی محرم کے مہینے میں پہلے 10 دنوں میں سارے جو ہے وہ برے کام بند کر کے سینما گھر بند کر دیے جاتے ہیں، تھیٹر بند کر دیے جاتے ہیں، ناچنے گانے والے جن کا پروگرام اور جن کا کام ہی یہ ہے، وہ بھی لوگ جو ہے وہ ایک سوگ کے طور پر جو ہے وہ ان دنوں کو جو ہے وہ مناتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کا احترام بہت زیادہ ہے، اگر کوئی ان دنوں میں بھی احترام کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جیسے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک سوگ کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ محرم کے مہینے کے اندر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اللہ کے ہاں حرمت والا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 60 ہجری کے اندر جا کر جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خلفائے راشدین قرون اولیٰ کے اندر یہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ آتا تھا۔ یہ اس وقت بھی جو ہے وہ بڑا مکرم اور مبارک جو ہے وہ مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی نبوت سے پہلے بھی مکے کے اندر بھی مشرکین مکہ بھی اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتے تھے، اور قریش مکہ محرم کا عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آئے تو آپ نے یہودیوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اس مہینے کا روزہ رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس روزے کا اتنا اہتمام صحابہ کرتے تھے، جسے عاشوراء کا روزہ کہا جاتا ہے، جو محرم کے مہینے میں یعنی آج اور کل جو محرم کے مہینے میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کے روزے کا پہلے صحابہ اس کو فرض سمجھتے تھے، بعد میں جب روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ روزہ جو ہے وہ نفلی صورت اختیار کر گیا۔ اب کوئی جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، لیکن اس کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بیان کی اور فرمایا 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ مہینہ اس وقت بھی بڑا مکرم مہینہ جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اللہ کا مہینہ یعنی کہ یہ جو محرم ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے کے سارے، لیکن اللہ کا مہینہ نام لے کر، جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر، ایک چیز کی فضیلت کے ساتھ اللہ کا نام جو ہے وہ جڑ گیا، وہ نام جڑنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ جو ہے وہ مبارک جو ہے وہ ہو گیا۔ باقی رہ گیا اگر اس مہینے میں، اس مہینے کے اندر سوگ منایا جائے نا صرف حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے، تو پھر یاد رکھیں 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ باقی نہیں بچے گا جس میں سوگ نہیں منایا جائے گا۔ سارے کے سارے مہینے ایسے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کی کتابیں، کسی نہ کسی تاریخ میں، بلکہ مہینے چھوڑ کر آپ کو دن بھی کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہ کوئی دن، کوئی نہ کوئی تاریخ ایسی ہوتی ہے ہر مہینے میں جس میں کسی نہ کسی جو ہے وہ اللہ والے بندے کی جو ہے وہ شہادت ہے یا وفات ہے۔ اسلام میں نہ برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے، نہ ہی برسی کا کوئی تصور ہے۔ یہ جو برسی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھئی 1 سال کے بعد فلاں دن ہے، فلاں دن کے اندر جو ہے وہ فلاں بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا یا شہید ہو گیا۔ اسلام نے اس کا تصور ہی نہیں دیا کہ تم لوگ جو ہے وہ اس چکر کے اندر پڑ جاؤ کہ فلاں دن فلاں سال کے اندر میرا فلاں بندہ جو ہے وہ فوت ہوا تھا، میرا فلاں لگنے والا، اور اس کے اوپر تم جو ہے وہ طرح طرح کے کھانے اور پکوان بنانے شروع کر دو، اور پھر اس کے ہمارے ہاں یہ جو سال کا ختم چلتا ہے، یہ سارے کھانے پینے والے ایک جو ہے وہ چکر ہے۔ بلکہ میں بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ جب ان کی والدہ کو، ان کے باپ کو، ان کی ماں کو، ان کی بہن کو، زیادہ تر والدین کے لیے لوگ پوسٹیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے افسوس 1 سال ہو گیا میری ماں کو فوت ہوئے، کوئی کہتا ہے 2 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے 4 سال ہو گئے، پھر وہاں پر رونے والا ایک ماحول بناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ آپ کو صبر دے، کوئی انا للہ پڑھتا ہے، مطلب کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ برسی ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں اس کو برسی سمجھ لیں،
کہ سالانہ آپ کسی بندے کے اوپر جو ہے وہ نام لے کر لوگوں سے تعزیت کروائیں. ٹھیک ہے بھئی، آپ کی والدہ فوت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کسی وقت بھی آپ کو باپ یاد آ جائے، ماں یاد آ جائے، کسی وقت بھی کوئی فوت ہو گیا، لیکن سالانہ برسی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. نہ برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے، نہ خوشی کا کوئی تصور ہے، نہ غم کا کوئی تصور ہے سالانہ. ہاں یہ ہے کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی آخرت یاد آئے. اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اپنی قبروں کو جو ہے وہ ایک بلش جو ہے وہ اونچا رکھا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کا کوئی نہ کوئی نام و نشان باقی رہے، کہ تم جاؤ قبرستان اور جا کر تمہیں کوئی نہ کوئی ڈھیری نظر آئے وہاں پر، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یار یہ آخرت کی منزل ہے، یہ دیکھو یہ لوگ مٹی میں مٹی ہو گئے ہیں. اگر سفید چٹیل میدان ہوگا تو پھر وہ قبروں کی صورت نہیں نظر آئے گی. نہ اسلام کے اندر جو ہے وہ برتھ ڈے کی کوئی تصور ہے، نہ ہی اسلام کے اندر جو ہے وہ نہ ہی یہ برسی کا کوئی جو ہے وہ تصور ہے. اسلام نے یہ سارے کا سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا. اور پھر اگر کوئی بندہ سوگ منائے، سوگ کے نام کے اوپر کالے کپڑے پہن لے، کالے کپڑے پہننا، کالی چادر پہننا منع نہیں ہے. اسلام کے اندر کوئی دن ایسا نہیں جس میں آپ کالا کپڑا پہننا منع ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر لی ہے، باقاعدہ محدثین نے اس کے اوپر ابواب جو ہے وہ قائم کیے ہیں. کالا کپڑا پہننا جائز ہے، ہر صورت میں پہنا جا سکتا ہے، صبح پہن لے، شام پہن لے، رات پہن لے، دن پہن لے. ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، حرام نہیں ہے. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے زینت پیدا کی ہے اس کو تم کیوں حرام کرتے ہو؟ حرام نہیں ہے. پہلی یہ بات یہ سمجھ لیں. لیکن ہاں اگر کوئی بندہ خاص دنوں میں سوگ کے نام کے اوپر کالے کپڑے پہنتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں محرم کے مہینے کے اندر پہنے جاتے ہیں، تو پھر اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تصور نہیں، پھر اسلام کی اس میں اجازت نہیں. آپ عام دنوں میں سفید کپڑا پہن لیں، عام دنوں میں کالا کپڑا پہن لیں. کچھ مخصوص رنگ ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ سوگ کے نام کے اوپر جو ہے وہ کالے کپڑے پہنتا ہے تو اسلام کے اندر جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں. اگر کوئی بندہ سوگ کے نام کے اوپر ننگے پاؤں پھرتا ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں. سوگ کے نام کے اوپر اگر کوئی بندہ محرم کے اندر شادی نہیں کرتا، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں. اگر آپ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم میں شادی کرنا منع کریں گے اور اس کو حرام سمجھیں گے، حرام نہیں ہے. پھر آپ سفر میں بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ ربیع الاول میں بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ پورے کے پورے اسلامی مہینوں میں شادی نہیں کر سکتے. 12 کے 12 مہینے کسی نہ کسی کی شہادت آپ کو ضرور ملے گی. پھر باقی دن کون سا رہ جائے گا شادی کرنے والا؟ یہ کہنا کہ ہم محرم کے احترام میں شادی نہیں کرتے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. بلکہ ہمارے ہاں اتنا بد عقیدہ اور بری جو ہے وہ عقائد پائے جاتے ہیں. لوگ محرم کے مہینے کے اندر اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر لے آتے ہیں کہ یہ اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنی چاہیے. اگر یہ اپنے خاوند کے ساتھ رہی تو نعوذ باللہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، محرم کے اندر میاں بیوی مل نہیں سکتے. یہ بھی عقیدہ ہمارے اسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اسلام میں ایسی چیزوں کا کوئی تصور نہیں، نہ کالے کپڑے، نہ ننگے پاؤں چلنا، بلکہ گھروں کے اندر ایک سوگ کی فضا بنا دینا، چولہے بند کر دینا، اپنی چارپائیوں کو الٹا کر دینا، اپنے گھروں کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ لگے کہ بھئی سوگ کی فضا ہے. کوئی تصور نہیں اسلام میں اس کا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کھانا پینا اور سوگ کے نام پر کھانا پینا، واقعہ کربلا بیان کر کے یہ بتانا کہ حضرت حسین کا پانی بند ہوا ہے، حضرت حسین کا کھانا بند ہوا ہے. ان لوگوں نے صحرا کے اندر وہاں پر ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا، اتنا ظلم ہوا. اور یہاں پر وہ واقعہ بیان کر کے ہمارے ہاں لمبی چوڑی سبیلیں لگانا اور کھانے پینے والے گرما گرم کھانے اور بہترین کھانوں کا انتظام کر کے، بھائی پتہ تو تب چلے تب ہم صحرا میں جائیں، نہ ہمیں پانی ملے نہ ہمیں کھانا ملے، پھر ہم یہ واقعہ بھی بیان کریں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو ہے وہ سوگ کسی چیز کا نام ہے. یہ تو کوئی تصور نہیں. اور یاد رکھیں ہمارے ہاں عقیدے کی کمزوری اتنی ہو گئی ہے، یہ بد عقیدہ لوگ اتنے دلیر ہو کر سبیلیں لگاتے ہیں، اتنے دلیر ہو کر حضرت حسین کے نام پر کھانے پکاتے ہیں، پکوان پکاتے ہیں، ساری چیزیں پکاتے ہیں. ہمارا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. وہ دلیر ہو کر آپ کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں یہ حضرت حسین کے نام کا کھانا ہے، یہ حضرت حسین کے نام کی سبیل ہے، یہ حضرت حسین کے نام کا شربت ہے، یہ حضرت حسین کے نام کا کھانا ہے، آپ کھائیں. آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ یار میرے عقیدے میں حضرت حسین کے نام کا جو کھانا ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے.
ایک بندہ آپ کے دروازے پر حسینی کھانا لے کر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ حضرت حسین کے نام کا ہے، آپ اس کو وہیں پر کھڑے کر کے تبلیغ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں یار کیا کریں، رشتہ داری نہیں رہتی، تعلق داری نہیں رہتی، محلے داری نہیں رہتی، لے کر رکھ لیں. بلکہ لے کر نہیں رکھنا. ہمارے ہاں بڑے بڑے جو بڑے پختہ عقیدے کے لوگ ہیں ان کے بچے انہی چیزوں کو کھاتے پھرتے ہیں، بلکہ گھروں میں اکٹھا کر کے لاتے ہیں اور سب بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں. کوئی بھی چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نا وہ حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. جو غیر اللہ کے نام پر چیز کوئی بھی ہے، حلال جانور ہو نا، جانور بکرے کے اوپر آپ حضرت حسین کا نام لیں گے وہ بھی حرام ہو جائے گا. اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کو ذبح کرنے کا. یہ جو قباحتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اپنے عقیدے کو بچائیں اور اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن کے ساتھ جا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے، ہم کہتے ہیں نا بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں کہ تبلیغ بچوں کو ہوتی ہے، تربیت بچوں کی ہوتی ہے. بعد میں جب ان کے منہ کو حرام لگ جائے گا، جب ان کے منہ کو لگ جائے گا کہ بھئی سبھی چیزیں کھانے پینے والی ٹھیک ہیں، پھر ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت حسن ساتھ ہے، نبی پاک ساتھ ہے. حضرت حسن نے راستے سے اٹھا کر کھجور منہ میں ڈال لی. کھجور، عام کھجور، چھوٹی سی کھجور، مدینے کے اندر، عرب کے اندر عام کھجوریں ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا، آپ نے حضرت حسن کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور باہر نکال دی. کہا حضرت حسن ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو اور صدقہ آل محمد کے اوپر حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا کہ چھوٹا بچہ کوئی بات نہیں، یہ ہمارے بچے شرین ڈی وڈی دی وہ کیا ہے یار. آپ لوگ 9 محرم کو 10 محرم کو چیزیں بانٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام کی ہیں، آگے پیچھے کیوں نہیں بانٹتے؟ اصل میں عقیدے کی خرابی ہے. جمعرات والے دن کیوں بانٹتے ہو؟ عقیدے کی خرابی ہے. روحیں آتی ہیں اپنے جو ہے وہ بزرگوں کے نام پر، روحوں کے نام پر بانٹتے ہیں. اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز دے، کسی بھی وقت دے، حلال ہے. لیکن جب مخصوص دنوں میں کوئی اس طرح کا کام کرے گا نا تو کام شبے والا ہو جائے گا، اور جب شبے والا کام ہو جائے گا اس سے بچنا بھی ضروری ہے. حضرت حسین کے نام پر سوگ لگانا اور پھر فضیلے لگا لینا. پھر ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کا، یقین کریں، نوحہ اور ماتم جو ہے وہ ہوتا ہے. بلکہ نوحے کی اب جدید قسمیں جو ہے وہ نکل آئی ہیں، جدید قسمیں متعارف ہو چکی ہیں. اب جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر چھری چلا رہا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ چاقو چلا رہا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ کوئلوں کے اوپر چل کر جا رہا ہے، کوئی بندہ کوئلے کے اوپر مصلی بچھا کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے جسم کو جو ہے وہ رگڑ رہا ہے زمین کے اوپر، کوئی جو ہے وہ اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ الٹا لٹک رہا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. عجیب و غریب ایک تصور ہو گیا ہے. بلکہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے جو ہے وہ اپنے گردے کے اندر فائر کیا ماتم کے نام پر. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو مارنا خودکشی ہے، اور خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرمایا جو بندہ خودکشی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ چاقو سے مار کر اپنے آپ کو مرتا ہے، قیامت تک کے لیے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بندے کو جہنم میں سزا یہ دی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو بار بار چاقو مارے گا، مرے گا، پھر اٹھے گا، پھر مرے گا، پھر اٹھے گا. نہ موت نہ زندگی، اسی کشمکش کے اندر جو ہے وہ ساری عمر جو جہنم کے اندر گزارنی پڑے گی، یہ سزا اس کو ملتی رہے گی. بلکہ ایسا ایسا ظلم ہو رہا ہے، ایسا ایسا ظلم. ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، غالباً پتہ نہیں ایران کے یا عراق کے علاقے کی تھی، کو بہت بڑا بندہ آیا، ماتم ہو رہا ہے، بڑا بجلی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ منظر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے سے نہیں جا رہا. ظلم اتنا ہو چکا ہے. نام کس کا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بندہ 6-7 سال کی بچی کو لے کر آتا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اتنی لمبی چوڑی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. 6-7 سال کی بچی، معصوم بچی ہے، اس کو لے کر آتا ہے. پتہ نہیں کسی کی ہوگی، اپنی بچیوں کے ساتھ تو کوئی اس طرح نہیں کر سکتا. وہ تو بڑے ظالم لوگ تھے جو قریش مکہ تھے، مکے کے اندر رہنے والے ظالم لوگ تھے. اتنی بڑی تلوار اس نے پکڑی ہوئی ہے. اب بھی انٹرنیٹ سے آپ نکالیں گے نا انشاءاللہ مل جائے گی. اتنی لمبی تلوار اس نے پکڑی ہوئی ہے، بچی کو لے کر آتا ہے، اتنے مجمع کے سامنے اس کو لٹاتا ہے، سب کے سامنے ذبح کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ماتم کے نام پر ہو رہا ہے، یہ حضرت حسین کے نام پر ہو رہا ہے کہ ہمیں حضرت حسین کا غم ہی پڑا ہے. اور اللہ کے بندو، یہ کیا ظلم تم لوگوں نے شروع کر دیا ہے؟ اور زندہ بچی کو کاٹ ڈالا، اور نام کیا ہے؟ حضرت حسین کا. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کے متعلق قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
وہ تو سوال کریں گے اللہ کس وجہ سے میں قتل کیا گیا تھا، ان سے پوچھو۔ اتنے ظالم لوگ اپنے اوپر ظلم کرنا، اب تو بچے کاٹے جا رہے ہیں۔ دو آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو بڑی ناپسند ہے، ایک خوشی کے وقت گانے بجانے والی آواز اور ایک غمی کے وقت رونے والی آواز، نوحے والی آواز۔ یہ دو آوازیں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ملعون ہے، ملعون آوازیں ہیں یہ، ملعون آوازیں۔ خوشی کے وقت ناچنا گانا اور پھر غمی کے وقت جو ہے وہ آوازیں نکالنا، یہ اپنے آپ کو پیٹنا، رونا دھونا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ بندہ میں محمد کے طریقے پر نہیں ہے۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو بندہ اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکار جو ہے وہ پکارے، روئے پیٹے، اپنے چہرے پر مارے، اپنے پیشانی پر مارے، اپنے جو ہے وہ جسم پر مارے، ایسی فضا کو قائم کر دے کہ نوحے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ یہ وصیت کر کے جائے نا کہ میرے بارے میں نوحہ کرنا، اس میت کو نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے بعد نوحہ کرنا، پیٹنا، اس کو اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ وصیت نہیں کرتا، پچھلے اگر نوحہ کرتے ہیں ان کی سزا الگ ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیہوشی کے عالم میں چلے گئے، ان کی کوئی طبیعت خراب ہوئی، انہوں نے سمجھا فوت ہو گئے۔ گھر والوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب ان کو ہوش آئی نا، کہنے لگے اللہ ابو موسیٰ اپنے گھر والوں کے اس کام سے بری ہے جو انہوں نے میرے بیہوش ہونے پر شروع کیا تھا۔ اس کام کی تو اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 4 کام میری امت کے اندر ختم نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک کام یہ نوحہ ہے، نوحہ ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ نوحے کے بڑے بڑے جدید طریقے آج جو ہے متعارف جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے اور اپنی توبہ سے پہلے مر جاتی ہے، کل قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ خارش اور گندک کی جو ہے وہ قمیض پہنائیں گے۔ گندک اور خارش کی قمیض اس عورت کو پہنائی جائے گی۔ ہمارے ہاں لوگ عورتیں نوحہ کرتی ہیں اور یقین کریں رشتہ داروں کو دیکھ کر نوحہ کرتی ہیں، اور پھر رشتہ دار نوحہ کرواتے ہیں۔ کوئی فوتگی ہو جائے نا، کبھی کوئی رشتہ دار آ رہا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار آ رہا ہے، وہ بیچارے جن کی فوتگی ہوئی ہوتی ہے وہ پہلے ہی عورتیں نڈال ہو چکی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی آئے تو پھر اس کو طرح طرح کی باتیں یاد کروا کر نا ان کو روتی ہیں، اور ایسا روتی ہیں، ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بندہ جو ہے وہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ ایک گھر میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا میرے ان کانوں نے، لوگ کہہ رہے تھے اللہ تینوں ساڈا ہی گھر لبا سی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تینوں ساڈا ہی گھر لبا سی، اور ہم کہتے ہوئے جوان موسی اللہ نو ترس نہیں آیا چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، اس بندے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ تینوں ترس نہیں آیا۔ یہ کوئی کیا، یہ کفریہ کلمات نہیں ہے۔ اللہ تو بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جن بچوں کی مائیں بچوں کو پیدا کرتے فوت ہو جاتی ہیں وہ بچے نہیں پلتے۔ اللہ تینوں ترس نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے وقت میں صبر کرنا یہ اصل کام ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا قبرستان کے اندر بیٹھ کر نا قبر پر رو رہی تھی اور واویلا کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا صبر کر۔ وہ عورت کہنے لگی یہ تیرا بچہ ہوتا نا پھر تجھے پتا چلتا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی تیرا ہوتا تو پتا چلتا۔ بعد میں کسی نے بتایا وہ تو اللہ کے نبی تھے، آپ کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا صبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر تو وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں رونا پیٹنا اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک میت نہیں اٹھتی، اور پھر بعد میں کہتے ہیں اللہ ساڈا صبر ہی ہے۔ یہ کون سا صبر ہے؟ صبر تو وہ ہے کہ بندہ تکلیف آئے اور تکلیف میں فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہیں، ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اگر آج یہ فوت ہو گیا ہے نا، آنے کا نمبر ہے، جانے کا کوئی نمبر نہیں، یہ فوت ہو گیا میں نے بھی فوت ہی ہو جانا ہے۔ قبرستان کے اندر جا کر بندہ کیا کہتا ہے؟ تم پہلے آ گئے ہو، ہم بھی آنے والے ہیں اور ہم تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اگر ہم نے سیرت کو پڑھا ہو
آنکھوں کا رونا ناجائز نہیں، بندہ رو سکتا ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی اپنا قریبی چلا جائے بندے کو غم ہوتا ہے، لیکن رونا پیٹنا وویلا کرنا، دورے کی کیفیت پڑ جانا، گھر والے ایک میت ہوتی ہے دوسرا ان سے پریشان ہو جائے بندہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا بیٹا، پیارا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، نبی پاک کی سیرت تو پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، میرا دل بڑا غمگین ہے، لا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم صرف وہی بات کہیں گے ابراہیم جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ ہے صبر کرنا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اصل صبر ہے کہ بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حادثہ اچانک ہو جائے، موت جوان ہو، موت بوڑھی ہو، آپ کا کوئی بیٹا ہو، آپ کی کوئی بیٹی ہو، آپ کا کوئی قریبی ہو، غمگین ہونا اور چیز ہے، آنسو بہانا اور چیز ہے، لیکن آپ وویلا کر کے اپنے آپ کو دورے ڈالنا شروع کر دیں، یہ اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کو تو اللہ پر توکل اور یقین ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ رو لیں گے، پیٹ لیں گے، کتنا روئیں گے؟ کیا آپ کے رونے پیٹنے سے کوئی مردہ واپس آ جائے گا؟ کسی بندے میں جان آ جائے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ نہ کوئی بندہ مرنے والے کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، سب واپس آ جاتے ہیں۔ اپنی اپنی تیاری کرو، یہ نصیحت ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگر کوئی فوت ہو گیا تو عبرت پکڑو، یار یہ فوت ہو گیا، میں نے بھی فوت ہو جانا۔ ہاں اگر کوئی بندہ نوحہ کرتا ہے، یہ سنیے اہل بیت کا موقف کیا ہے اس کے بارے میں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ ایک عورت ہے، اس عورت کو فرشتے جو ہے وہ اس کی کتے جیسی شکل ہے، اور اس کو فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ اس کے سر کے اوپر، اس کی گردن کے اوپر مار رہے ہیں، اور اس کے منہ سے آگ کو داخل کرتے ہیں، اور اس کی شرمگاہ سے آگ جو ہے وہ باہر نکلتی ہے۔ ایسا خوفناک منظر دیکھا، پوچھا اس کے ساتھ یہ منظر کیوں پیش آیا ہے؟ کہنے لگے یہ عورت نوحہ کرتی تھی اور حسد کرتی تھی۔ یہ تو اہل بیت کا خواب ہے۔ نوحہ کرنے والی عورت چاہے آج کے دور کی ہو چاہے اس دور کی ہو، نوحہ ہی ہے۔ نوحہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ نبی پاک تو عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے جب مسلمان ہوتی کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، تم نوحہ نہیں کرو گی۔ اور یاد رکھیں نوحہ ہی ہے، نوحہ کوئی عورت کرے، نوحہ مرد کرے، نوحہ کوئی مولوی کرے، نوحہ ہی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ مرد تو عورت نوحہ کرتی ہے، عورت بھی نوحہ کرتی ہے، مرد بھی نوحہ کرتے ہیں، عورت بھی نوحہ کرتی ہے، مولوی نوحہ کس طرح کرتے ہیں؟ نوحہ محرم میں کریں، نوحہ محرم کے علاوہ کریں۔ آپ نوحہ جو ہے وہ ماں کی شان بیان کر کے کر لیں، آپ نوحہ باپ کی شان کے نام پر کر لیں۔ نوحہ ہی ہے۔ نوحے کا دوسرا مطلب وین ڈالنا۔ اگر کوئی مولوی منبر کے اوپر کھڑا ہو کر یا مسجد میں کھڑا ہو کر ماں کی شان کے نام پر وین ڈالے، وین، یاد رکھیں وین میں، نوحے میں اور خطاب میں، تقریر میں بڑا فرق ہے۔ ایسے اشعار، ایسی گفتگو، ایسی تقریر جس کے اندر جو ہے وہ ایک وین والی فضا جو ہے وہ قائم کی جائے، وہ نوحے کی بدترین قسم ہے۔ ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے رلایا بہت ہے، کتھوں لباں گے تینوں ماں اور روتے رہنا، کتھوں لباں گے، یہ وین ہے۔ ماں تو واپس کیوں نہیں آتی؟ ماں واپس آ، ابا واپس آ۔ عجیب و غریب وین کے الفاظ اور ایسے ایسے اشعار ہیں، یہ وین کی بدترین قسم ہے۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب نے رش بڑا چکیا سی، اپنے عقیدے کو سمجھے۔ نوحہ ہی ہے، چاہے کوئی مولوی کرے، چاہے مرد کرے، کوئی عورت کرے، تقریر میں کرے، خطاب میں کرے، خطبے میں کرے، جمعے میں کرے، نوحہ ہی ہے۔ آئے دن 4 دنوں کے بعد ایک ٹاپک رکھا ہوتا ہے، ماں دا بچھوڑا۔ مولوی کا ٹاپک کیا ہے؟ ماں دا بچھوڑا۔ ماں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب ماں چھوڑ کر چلی گئی، اس بات پر اسی گفتگو کرنی ہے کہ مجلس رو رہی ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، ماں تیرے تو بغیر پوچھتا کوئی نہیں مینوں، ماں فوت ہو گئی ہے، ماں 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 کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر عید کے خطبہ میں بھی کام شروع ہو گیا۔ عید کے خطبے میں باپ کی شان، ماں کی شان، میری ماں ٹوٹ گئی، میں تو لوگوں نے پتا نا، لوگوں نے قبرستان جانا ہوتا ہے عید والے دن، ان کو رلاتے ہیں۔
जेबें गरम कर दे। हाँ, अगर किसी वक्त किसी की जहन्नम का तस्करा आ गया, किसी जगह कोई खौफ आ गया, किसी को बाप की याद आ गई, किसी को माँ की याद आ गई, अगर कोई बंदा तस्करा सुन के वक्ती तौर पर उसकी ईमानी कैफियत ताज़ा हो गई, कोई आंसू निकल आए, वो एक अलग बात है। लेकिन पूरा खुतबा ही, पूरी तकरीर इसी नाम के ऊपर शुरू करके लोगों को रुलाना, वहाँ पर वैन डालना और ऐसी ऐसी गुफ्तगू करना, रोने वाली फिजा कायम करना, ये बदतरीन किस्में हैं। ये नोहे की बदतरीन किस्में हैं। आप वाक़या करबला देख लें, अब करबला के नाम पर ऐसा वैन डाला जाएगा, करो ना करबला वाले काम, पता चले तुम्हें खाने पीने को कुछ भी ना मिले तो पता चल जाता है कितने बंदे तुम्हारी गुफ्तगू सुनते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि अहले तशय्युअ की मैं बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी, देवबंदी और हमारे अहले हदीस भी इसी काम पर लगे हुए हैं सारे। फौतगी होगी किसी के घर में, याद रखें, फौतगी के नाम पर किसी के घर में इकट्ठा होना, किसी के घर के अंदर इकट्ठे होकर वहां पर खाना पीना, वहां पर गुफ्तगू करना, वहां पर तकरीर करना, यह सारी की सारी नोहे की बदतरीन किस्में हैं। साहबा फरमाते हैं फौतगी वाले घर में इकट्ठा होना, वहां पर खाने पीने का इंतजाम करना, हम उसको नोहा समझते थे। एक बंदा जो है वो खत्म का जो है वो दिला देता है, दूसरा गिरोह जो है वो कहता है हम कुरान खानी करवा रहे हैं, तीसरा गिरोह जो है वो कहता है चलो बंदे इकट्ठे थे हो इन्हें मौलवी साहब को बुलाओ तो तकरीर करा लो। फौतगी वाले घर में इकट्ठा करके किसी को तकरीर के अंदर वाज करना, नसीहत करना, दरस देना, जलसा करना, वो जलसा चाहे इंतजामिया के नाम पर हो, चाहे मस्जिद के अंदर हो, माँ की शान, बाप की शान, किसी का बाप फोत हो जाए, अगले 4 दिनों के बाद मस्जिद में मार्च कॉन्फ्रेंस, बा कॉन्फ्रेंस, और ये ताज़ियत के नाम पर कॉन्फ्रेंसें करवाना, घरों के अंदर तकरीरें करना, खुतबे देना, ये नो है, ये जायज ही नहीं है। किसी की माँ फोत हो गई, पूरा साल गुजर गया, मस्जिद में जो है वो इंतजामिया को 4 पैसे लगाए और कहा मौलवी साहब को हम बुला लेंगे, हमें जलसा करने की इजाजत दें क्योंकि हमारी माँ को फोत हुए पूरा साल हो गया, अब साल के नाम पर एक खुतबा दिया जाएगा, ये भी नो है। साल का खत्म जरा बरेलवी दवांदे ने वो क्यों नजायज है? आप मस्जिद में एक जलसा कर लेते हैं माँ के नाम पर, उसमें और उसमें क्या फर्क है? कोई कुरान खानी कर रहा है, देवबंदी कुरान खानी करते हैं जी, वो गलत है। आप घर में औरतों का जलसा रख लेते हैं, ये औरतों को बड़ी बीमारी है दूसरे दिन जलसा करने की। घरों में औरतें इकट्ठी करती हैं और अगले दिन मौलमा साहब आती हैं, मौलमा साहिबा, उसको ये नहीं पता कि मैंने यहां पर गुफ्तगू नहीं करनी। जलसा मौलवी का हो, जलसा किसी औरत का हो, ये नो है, जायज ही नहीं है। सीख लें अकीदे को, समझ लें अकीदे को। जहां पर 4 बंदे इकट्ठे हो गए नहीं, वहीं पर जलसा रख दिया, यह जायज ही नहीं है। सहाबा फरमाते हैं मैयत वाले घर में इकट्ठा होना, वहां पर खाना पीना, ये नो है। और फिर नोहे की क्या किस्म है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी औरत के लिए जायज नहीं जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखती है, 3 दिन से ज्यादा किसी के लिए ताज़ियत ना करे। हाँ, अगर किसी औरत का जो है वो खामिद फोत हो जाए, वो 4 महीने 10 दिन तक उसका जो है वो सोग मनाए, या फिर अगर कोई औरत हामिल है, जब तक उसका बच्चा नहीं पैदा होता तब तक वो सोग मना सकती है। उसके अलावा सिर्फ औरत जिसका भाई फोत हो गया, किसी का बाप फोत हो गया, किसी का जो है वो बेटा फोत हो गया, 3 दिन तक सोग मना सकती है। औरत के अलावा मर्दों पर किसी किस्म का कोई सोग है ही नहीं। मर्द के लिए किसी किस्म का कोई सोग नहीं है, इस मसले को समझ लें। 3 दिन तक हम जो फूड़ी बिठाकर बैठे रहते हैं ना, ये इस्लाम में जायज नहीं है, सिर्फ औरतों के लिए है। और वो भी वो औरत जिसका भाई है, जिसका बेटा है, जिसका जो है वो कोई जो है वो करीबी है। अगर खामिद है 4 महीने 10 दिन। और हमारा क्या सिलसिला चलता है? हमारा सिलसिला ये चलता है जैसे ही हमारे यहाँ फौतगी का ऐलान होता है, लोग जो है वो सारा दिन बेचारे बिलखते बच्चे, पहले तो वो जनाजे का इंतजार करते रहते हैं, फिर जब जनाजा हो जाता है, जनाजे में एक ऐलान होता है, सारे रोटी खा के जाया जे, सारे रोटी खा के जाया जे। अच्छा, ये जो रोटी आप मैयत वाले घर में जाकर खाते हैं, ये जायज है? ये नहीं तो हम सारे करते हैं, लेकिन ये जनाजों में से ये बीमारी खत्म क्यों नहीं होती? वो चलो मानना कोई बंदा दूर का मेहमान आ गया, उसके लिए किसी ने इंतजाम कर लिया, वरना ये खाना असल में जो मेहमान आते हैं, जो करीबी होते हैं,
جو بہن بھائی ہوتے ہیں, جو رشتہ دار پڑوسی ہوتے ہیں نا, ان کو صرف گھر والوں کے لیے کھانا پکانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جعفر فوت ہوئے تھے نا, نبی پاک نے فرمایا اسنعوا لآل جعفر طعاما, آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو, ان کو ایسا غم پہنچا ہے ان کو ہوش ہی نہیں ہے. ہم شوق کے نام پر گھروں میں چولہے ہی نہیں جلاتے. ہم نے جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے ان کو تو کھانا کیا کھلانا ہے, ہم لوگ ان کے گھر میں جا کر کھانا کھاتے ہیں. آخر یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ اور پھر ایسا منظر اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ بیٹی جو اپنے باپ کی فوتگی کے اوپر آنسو بہا رہی ہے, جس کو اتنا غم ہے, جس کو اتنی تکلیف ہے, جو اتنی پریشان ہے, وہ بیچاری اپنے سسرال سے اپنے باپ کے جنازے پر پتہ نہیں کس طرح پہنچی ہے, اور گھر میں جب تک میت نہیں اٹھی تھی وہ رو رہی ہے, اتنا غم ہے اس کو. جیسے ہی باپ کی چارپائی اٹھتی ہے وہ بیچاری اس پریشانی میں لگی رہتی ہے, میرے سسرال والے جو رشتہ دار یہاں پر آئے ہیں نا, اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کھانا نہ ملا, انہوں نے گھر جا کر مجھے جینے نہیں دینا, انہوں نے گھر جا کر مجھے جینے نہیں دینا. تیرے پیو دی فوتگی تے گئے سا تے سانو روٹی بھی نہیں پوچھی تسی. وہ بیچاری اٹھ کر آنسو صاف کر کے وہ اپنی ساس کو, اپنے سسر کو, اپنے سالوں کو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ بیچاری جو ہے وہ کھانا کھلا رہی ہوتی ہے. اور ایسے ہم لوگ ظالم ہو چکے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے سالن تے تری نہیں سی آئی, کوئی کہتا ہے مجھے بوٹیاں نہیں ملی, کوئی کہتا ہے مجھے جو ہے وہ کھانا نہیں پوچھا ان لوگوں نے, کوئی کہتا ہے مجھے پانی نہیں ملا, کوئی کہتا ہے مجھے چمچ نہیں ملا. اور تو ولیمے تے آیا. اب تو کھانا فوتگی کا کھانا حالوں میں پکتا ہے, حالوں میں نہیں ٹیبل لگے ہوتے, اس طرح ٹیبل لگے ہوتے ہیں فوتگی والے, بہترین کھانا, بہترین. اور بہترین کھانا کیوں پکتا ہے؟ انہیں پتا ساڈے کہڑے پیسے لگنے نے پیو دے. یہ کھانا تو پکائیں گے لڑکی والے, اس لیے ٹیبل لگتے ہیں. کھانا پہلے دن ایک سسرال والے بیٹی کے سسرال والے دیں گے, دوسرے دن دوسرے بیٹی کے ماں باپ دیں گے, تیسرے دن تیسری بیٹی کے ماں باپ دیں گے. یہ 3 دن تک جو سلسلہ چلتا رہتا ہے, گھروں میں بیٹھ کر کھانا پینا چلتا رہتا ہے, یہ کس طرح کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سو گیا ہی نہیں مرد کے لیے. جب کوئی آ گیا اسی وقت بیٹھ کر تعزیت کر لی. 3 دن تک آپ وہاں پر کرسیاں رکھ کر, آپ وہاں پر دریاں بٹھا کر, قالین بٹھا کر وہاں پر سیاست کرتے رہتے ہیں, گپے مارتے رہتے ہیں. کسی کے گھر میں بیٹھ کر ان کے اوپر ظلم کرنا, ان کے ہاں گھر کا کھانا کھانا, یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کر کھانا کھاؤ. ایسے تم لوگوں نے ان لوگوں کے اوپر جب ظلم کیا ہوا ہے, بوجھ ڈالا ہوا ہے گھروں میں بیٹھ کر. ہر کوئی بندہ اپنے گھر میں کھانا کھائے, بلکہ دور والے رشتہ دار بھی باہر سے کھانا کھا سکتے ہیں. بائیکاٹ کریں فوتگیوں کے کھانے کا. اور یاد رکھیں فوتگی کسی اور کے گھر میں نہیں ہوتی, فوتگی میرے اور آپ کے گھر میں بھی ہونی ہے. اگر یہ سلسلہ آپ نے بند نہ کیا, اب تو مرنا مشکل ہو گیا, اللہ معاف کرے. اب تو قبر والا کہتا ہے 10,000 15,000 دے دو. وہ غریب بندہ جس کی قبر نکالنے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, وہ پھٹے اور ٹائلیں رکھنے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, دفنانے کے پیسے نہیں ہیں, اس کے اوپر وہ قرضہ ہو گیا. کہیں پر وہ گلاس لے کر آ رہا ہے, کہیں پر کینٹر لے کر آ رہا ہے, کہیں پر دریاں لے کر آ رہا ہے, کہیں پر قلین لے کر آ رہا ہے. بعد میں اس کے ہاتھ میں جب ایک شادی جتنا بل آتا ہے نا, وہ تو سوچ میں پڑ جاتا ہے, وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے تو پریشان کر دیا اس کو. جس بچے کے, جن چھوٹے چھوٹے بچوں کا ماں فوت ہوئی ہے, جن کا باپ فوت ہو گیا, جو یتیم ہو گئے ہیں, جو یتیم بچے ہو گئے ہیں, ان کے گھر میں کھانا کھانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ آپ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. اللہ فرماتے ہیں جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں. کھا لو بریانی, کبھی بریانی نہیں نہ کھادی اسی. کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہی قریبی لوگ, وہی محلے دار, وہی رشتے دار جن کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے. آپ نے ان کو کبھی کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ جس کا باپ فوت ہو گیا انہوں تو 2 نوالے نہیں ننگ دے. جس کی ماں فوت ہوئی ہے وہ تو 2 نوالے نہیں کھاتا, اس کو تو غم لگا ہوا ہے, بجائے ان کے کہ ان کو کھانا کھلاتے. اور میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. چھوٹا سا تھا, میرے والد گرامی فوت ہو گئے, اللہ معاف کرے. بریانی آئی, والد صاحب کا غم اتنا تھا, لیکن وہ بریانی کی پلیٹیں چھوٹی چھوٹی, جب تو سمجھ نہیں تھی اتنی. اب وہ منظر سمجھ میں آتا ہے. کہیں پر کوئی عورت کہہ رہی ہے بریانی لے کر آ, کہیں پر کوئی مرد کہہ رہا ہے بریانی لے کر آ, کوئی کہہ رہا ہے بوٹی ڈال کر لے کر آ. وہ ہم چھوٹے چھوٹے اپنے رشتے داروں کو جو گھر میں اکٹھے ہوئے نا, ان کو بریانی کی پلیٹیں دے رہے تھے اور خود کھانا نہیں کھایا تھا. جن یتیم بچوں کا تم کھانا کھا رہے ہو, یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
یاد رکھیں شوق کے نام پر گھروں میں اکٹھے ہونا، جلسے کرنا، تقریریں کرنا، خطبے دینا، وہاں پر بیٹھ کر کھانا پینا. کوئی کسی کے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے نا، اس کو بندہ کھلاتا پلاتا ہی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ یار 3 دن کے بعد یہ ہم بعد میں آ جائیں گے، آپ کو تعزیت کر لیں گے، اس گھر میں اکٹھے ہو کر وہاں پر 3 دن تک یہ سلسلہ چلاتے رہنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. اور پھر ہم لوگوں نے ہر ایک نے راہ نکالی ہوتی ہے، کوئی ادھر سے راہ نکال لیتا ہے، کوئی ادھر سے راہ نکال لیتا ہے. کوئی کہتا ہے جی پھر جی مہمانوں کو پوچھے نا، تو پھر مہمان یہ وہ مہمان ہیں، ان کو نہیں پتہ فوتگی ہو گئی ہے. بہرحال اس بات کو میں جتنا بڑھاؤں گا بات بڑھتی چلی جائے گی. مقصد صرف یہ ہے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے. ہم لوگ شوق کے نام پر یہ جو ظلم کرتے ہیں نا معاشرے کے اندر، یہ جائز ہی نہیں ہے. اور پھر بیٹی کے سسرال سے کھانا لینا یا اپنے سسرال والوں سے کھانا لینا، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو اور ظلم ہے. وہ آندہ پتر فوتگی تہاڈے گھر نہیں ہوئی، فوتگی تو میرے گھر ہو گئی ہے. جس بندے کو 4-5 دیگیں پکانی پڑیں گی، 15-20 ہزار کی دیگ پکتی ہے. تسی کی سمجھتے ہیں آلو والی دیگ کھاندے نے، مٹر والی دیگ کھاندے نے؟ پہلے ہوتا تھا کبھی فوتگیوں میں کوئی بندہ آلو پکا لیا، کسی نے دال پکا لی، اب تو مٹن پکتا ہے، مٹن. اور پھر فوتگی ہوتے ہی کہتے ہیں نانکے اگے آؤ نانکے، مامے اگے آؤ مامے. میں یقین کریں حیران ہو گیا. ایک گھر میں جنازہ تھا، میں نے کہا یار جنازے کا ٹائم ہو گیا، آپ لوگ اس کو نہلاتے کیوں نہیں میت کو؟ وہ نہیں آ رہے نے، مامے آ رہے نے، کڑی دے بھرا آ رہے نے، نانکے آ رہے نے. میں یار پتہ نہیں کیا منظر ہے. میں نے کسی کو بریکی سے پوچھا نا، میں نے کہا یار اس کو نہلاتے کیوں نہیں، جنازے کا ٹائم ہو گیا. کہتے ہیں پا جی وہ جڑے نانکے نے نا، وہ کفن لے کے آن گے، وہ کفن پانا ہے، اسی اپنے کو کفن بھی نہیں پاندے. سنیے آپ نے رسم یہ کہ کڑی اگر فوت ہو گئی ہے، جنہوں نے کڑی دیتی سی نا، وہ کڑی دے بھرا کفن پان گے یا وہ کڑی دے ماں پیو کفن آگے پان گے. تو نے صرف اس عورت سے اپنی نسل ہی چلانی تھی، تو اتنا بھی نہیں کر سکا اپنی بیگم کو کفن ہی دے دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظلم ہی ظلم کرتے جاؤ، کتنا کرو گے ظلم. آج اگر کسی کی باری ہے نا، اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دینی ہیں، کرو ظلم. کل آپ کی بھی باری آئے گی، جب آپ کی 5 بیٹیاں ہوں گی نا، 5 بیٹیوں کے سسرال میں کبھی کسی کی فوتگی، کبھی کسی کی فوتگی، کبھی کسی کی فوتگی، جب دینے پڑیں گی نا ہر مہینے 6-6 دیگیں، پھر آپ کہیں گے مولوی صحیح آندہ سی. یہ نو ہے، مولوی بھی نوحہ کرتے ہیں. میں قبرستان کے اندر چلا گیا، وہاں پر ایک مولوی صاحب کہنے لگے دعا میں کرانی ہے. میں یار آپ کرا لو. اللہ جانتا ہے قبر پر کھڑے ہو کر اس بندے نے دعا کروائی، اس دعا میں اور اس نوحے میں کوئی فرق نہیں تھا. کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ اس بندے نے دعا کروائی. اور دعا کیا کروا رہا ہے؟ یا اللہ ماں جی کلے رہ گئے نے، ہن ماں جی دا کی بنے گا. یہ دعا ہو رہی ہے. قبر پر وہ بچے بیٹھے ہوئے، وہاں پر 4-5 بچے ہیں، میت پر قبر پر بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں. وہ بھی پتر کلے رہ گئے نے، پتر کلے رہ گئے نے، کی کریں گے اللہ جی، یہ پتر کلے رہ گئے نے، تینے نال ہی نپ چھڈ، پتر کلے رہ گئے نے. اب پیچھے ماں بیوہ ہو گئی ہے، ماں کا کی بنے گا؟ ہے نئے انداز مال بٹورنے کے. ماں کا کیا بنے گا؟ آدمی فوت ہو گیا، ماں عدت کرے، آگے نکاح کر لے. یہ ہماری حالت ہے. اب بھائی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ نوحہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قبر پر کھڑے ہو کر قبر والے کے لیے دعا کرو، نہ کہ پچھلے لوگوں کے جذبات کو جگا کر آپ کہیں گے وہ بڑا ظلم ہو گیا، ہو بڑا ظلم ہو گیا، پیو فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بہن فوت ہو گئی. یہ ہمیں اپنے عقیدے کو سمجھنا پڑے گا. اور ضروری نہیں جڑا مولوی ہو جنہوں کھلا رہا ہے وہ سب کچھ صحیح کرتا ہے. پوچھا کریں کہ بھائی آپ نوحہ کیوں کر رہے ہیں؟ نوحہ اسلام میں جائز نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 4 مہینے 10 دن تک سو رہے، اور پھر یہ 3 دن تک کوئی سلسلہ نہیں ہے. پھر یہ سارا سلسلہ ہمارے ہاں اسلام میں اندر ان چیزوں کا کسی قسم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پھر شوق کے نام پر یاد رکھیں، میں نے یہ نوحے کی ساری بدترین قسمیں آپ کو بتلائی ہیں. پھر شوق کے نام پر 3 دن تک کھانا پینا، دعا وانا سلسلہ چلتے رہنا. یہ من گڑت سلسلے ہیں سارے کے سارے. جس بندے نے دعا کرنی ہوتی، آپ کو نہیں پتا آپ کی والدہ کے، آپ کے باپ کے، آپ کے بھائی کے، آپ کے ماں کے جنازے میں وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی. وہ صرف جنازے کے اندر آئے ہیں، وہ تو منہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. بلکہ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو جنازوں میں بغیر وضو کے شامل ہوتے ہیں. جنازہ پڑھنے گے انہیں یار منہ ہی بہانا کی لوڑ ہے وضو کرن دی. پیارے بھائیوں ان سلسلوں کو ختم کریں. ہاں اگر عام روٹین سے ہٹ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو عامر عبید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فوت ہوئے نا, انہوں نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی حضرت ابو موسیٰ کو, نبی پاک کے پاس جانا, میرے بارے میں بتانا اور میری مغفرت کے لیے دعا کروانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے ابو عامر عباد فوت ہو گئے ہیں, ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے دعا کا کہا تھا. نبی پاک نے وضو کیا, وضو کر کے ہاتھ اٹھائے, پھر دعا کی. کوئی بندہ وصیت کر جائے یا عام روٹین سے ہٹ کر کسی جگہ پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی پڑے تو اس حدیث کی روح سے جائز ہے. کچھ علماء اس کو بھی جائز نہیں کہتے, لیکن عام روٹین سے ہٹ کر یہ 3 دن تک کا سلسلہ نہ ہو. جڑا آندا چلو جی دعا کرو, سوگ ہو رہا ہے, جڑا آندا فاتحہ پڑھو چاہ. اور پھر ہماری فوتگی کے اوپر اللہ معاف کرے کوئی ایم پی آنا ہو نا, کوئی بڑے کسی بندے نے آنا ہو تو بڑا سارا کر کے نا اشتہار لگاتے ہیں, میری ماں کی فوتگی کے اوپر فلاں ایم پی اے صاحب آئے تھے تعزیت کرنے, فلاں چودھری صاحب آئے تھے, فلاں ناظم صاحب, فلاں MNA صاحب. تو کیا ہو جائے گا اس سے؟ بس ایک شو بازی ہے دنیا کی, وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. جس کی ماں کی فوتگی پر ایم پی اے نہیں آتا پھر اس کا کیا بنے گا؟ پھر فوتگی پر تعزیت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, کسی نے اخبار پڑھی ہوتی ہے, سیاست پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, میت پر کھڑے ہو کر اخبار لوگ خود لا کر رکھ دیتے ہیں, لو لگے رہو تسی دھیانے. کوئی سگریٹ پی رہا ہے, ایک جگہ میں تعزیت کرنے کے لیے آؤں نا, وچکار حکا رکھیا سی, وچکار حکا تے فاتحہ پڑھو جی. اب فاتحہ پڑھ رہے ہیں, فاتحہ پڑھتے پڑھتے ایک نے نالی منہ چھپائی ہے, فاتحہ ایسے کرے فاتحہ, وہ ایک فاتحہ پڑھ رہا ہے, دوسرے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, دوسرا ہے میری باری باری حکا پی رہے ہیں اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں. ایسی فاتحہ سے ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے 3 دن تک بٹھا کر کھانا کھلانے سے پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. نہ اسلام میں اس ماتم کا تصور ہے, نہ اسلام میں ہمارے ماتم کا تصور ہے. اگر اہل تشیع ماتم کرتے ہیں حضرت حسین کے نام پر, وہ ناجائز ہے نا, تو جو ماتم ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. وہ ماتم مرد کرے, وہ ماتم عورت کرے, وہ ماتم مولوی کرے, وہ ماتم جلسے کے نام پر ہو, وہ ماتم کل خانی کے نام پر ہو, وہ ماتم جو ہے وہ ختم کے نام پر ہو, ماتم ماتم ہی ہے. یہ ماتم کی بدترین قسمیں ہیں. اپنے گھروں سے ان چیزوں کو محفوظ کریں, گھر میں وصیت کریں, بائیکاٹ کریں فوتگیوں کے کھانے کا, بائیکاٹ کریں ان چیزوں کا, اور کہہ دیں ہم فوتگی کا کھانا نہیں کھاتے. کیوں جی؟ سارے کرو گے انشاءاللہ. جیڑی فوتگی تے جاؤ گے اتنے روٹی نہیں کھانی, جو مرضی ہوئے, پاویں بریانی پکی ہوئے, پاویں بریانی پکی ہو. بریانی کے اتنے ایڈے ایڈے لگ پائے ہوتے ہیں, انہوں نے پھر منہ چ پانی آ ہی جانا. پھر آدھے نہیں روٹی تے حلال ہی ہے نا, روٹی تے حلال ہی ہے نا. یہ ہماری حالت ہے فوتگیوں کا بائیکاٹ. میں یقین کریں فوتگیوں پہ کھانا پتہ نہیں کس طرح لوگ کھانا کھا لیتے ہیں یار, افسوس کا عالم ہے. اب مولویوں کو گھر جناب انہیں تو پیسے لینے, جیب چھپاؤ گیا. جس گھر میں کوئی عورت جلسہ کرنے کے لیے آتی ہے نا, وہ بھی ناجائز ماتم ہے. اور ماتم کرنے والے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا نوہر وین ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم جس گھر میں اکٹھ ہوتا ہے نا فوتگی والے گھر میں, ہم سمجھتے ہیں یہ نوح ہے, کام ہی ختم کر دیا, نوح ہے. وہ کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں, 3 دن بہ رہتے ہیں. جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کر کام کرو. تعزیت کرنی ہے تو ٹھیک ہے بھائی, ان کے گھر والوں کا کچھ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ, لوگوں کو پتہ چلے یار کنگنی والے میں کوئی جنازہ ہوتا ہے نا جہاں پر فوتگی کے روٹی کا اعلان نہیں ہوتا, اعلان ہو بھی جائے نا. اب دیکھیں میری بات دیکھیں, گھر والے کتنے بندے ہوتے ہیں, 10 بندے, 5 بندے, 15 بندے, 20 بندے ہوتے ہیں. بجائے ان کے گھر میں کھانا دے کر آئیں, جو پڑوسی ہیں ان کے گھر میں کھانا دے, وہ پلیٹاں بھر بھر کے اپنے گھر لائیں, انہوں نے موج لگی ہے. یہ کہڑا روز روز ہونی فوتگی. یہ جو کھانا اصل میں ہے نا کہ پکاؤ کھانا, یہی غلط ہے بس گھر والوں کے لیے. اور یہ بھی سوک کی ایک قسم ہے کہ گھر والے سمجھتے ہیں اپنے گھر میں چولہا نہیں جلانا. جس گھر میں فوتگی ہو نا, وہ بھاجی 10 دن چولہا ہی نہیں چلاتے, وہ اندر آ رہے ہیں دھیان دیو. یہ بھی بڑی بری قسم ہے. آپ کے گھر میں بچے ہیں آپ کے, جب تک اچھا جب تک میت نہیں اٹھتی جب تک کھانا کھانا جائز ہی نہیں سمجھتے. جب تک میت نہیں اٹھتی جب تک گھر میں کھانا ہی نہیں آتا, وہ بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں. گرمی کا موسم ہوتا ہے بعض دفعہ, وہ یار کھانا کھانے دو ان کو. فوتگی کیا کہتی ہے, کھانا نہ کھاؤ. آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ عربوں میں چلے جائیں, وہ بندہ جو فوت ہوتا ہے نا اس کو دے دیتے ہیں, وہ خود ہی نہلاتے ہیں, خود ہی سب کچھ کرتے ہیں, بس دفنانے کے وقت بول دیتے ہیں کہ یاد آپ کا دفنانے کا ٹائم ہو گیا. اسی گھر چ بہ کے جو لگنے رون پٹن, کدی کوئی ٹبر آ گیا, کدی کوئی ٹبر آ گیا, کدی کوئی ٹبر آ گیا. یہ پھر ٹبراں دے نال فوتگی والے گھر چ جان دا بھی وکھرا عذاب ہے. پورے دا پورا خاندان فوتگی چ جاوے,
پھر محلے کی خواتین وہ پورے کٹھے ہو گئے، جم کٹھے، منہ ویکھن چلیاں۔ گھروں میں پریشانی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ میں نے آپ کی باتیں روز نہیں ہوتی، یہ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں، تو میں آپ کو جو ہے وہ ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، ہر چیز کھانے پینے پہ نہیں ختم ہوتی۔ تو بڑی اچھی بات ہے آپ لوگوں نے عہد کیا، یہ میرا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، ان سلسلوں کو ختم کریں، اللہ کا نام لے کر کسی کے گھر میں جائیں، وہ کہیں بھائی کھانا ہم نے واپس گھر میں آ کے کھانا ہے، یا باہر سے کھا لیں گے، وہاں پہ کھانا نہیں کھانا، نہ کسی کے گھر کے اندر کھانے کا مطالبہ کرنا ہے، نہ اپنے جو ہے وہ سسرال والوں سے کہنا تم کھانا دو میری فوتگی پر۔ یہ سارے کے ساری جو ہے وہ رسمیں اور شوق کے نام پر بڑی بری ترین قسمیں ہیں۔ تب یہ بڑا ٹاپک نا لمبا چوڑا تھا، میں نے محدود کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ٹائم آپ کا پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔